بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا بلاگ کرنے کے لیے میں نے نوٹس کچھ اور لیے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے پاکستان فون کیا تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے اندر تو انٹرنیٹ کی جو سروس ہے، ڈاؤن لوڈنگ اپ لوڈنگ، وہ ساری ڈسٹرب ہے اس وقت۔ تو اندازہ تو مجھے تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ کر دی جائے گی پورے ملک کے اندر۔ کراچی فون کیا تو وہاں پر بھی یہ سروس ڈسٹرب تھی، اسلام آباد کیا وہاں بھی ڈسٹرب تھی، لاہور کیا وہاں بھی ڈسٹرب تھی، فیصل آباد کیا وہاں بھی ڈسٹرب تھی۔ تو یہ مجھے صرف یہ بتایا جائے، یہ جو ہمارے کیئر ٹیکرز ہیں، کیئر ٹیکرز کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا اور ٹرانسپیرنٹ کروانا، منصفانہ کروانا اور کروا کے چلے جانا۔ تو کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کے اندر، کیونکہ یہ ساری تنقید اب کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں کرے گا، کیئر ٹیکرز موجود ہیں، کیئر ٹیکرز پر ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کے آرڈرز اوبے کر رہے ہیں، غلط آرڈرز اوبے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا وہ سارا موضوع میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ میدان میں نکلتے ہیں یا کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو دونوں کو برابر کا مواقع دیے جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آج پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے آج اناؤنس کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا ورچوئل پاور شو کریں گے پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ وہ ظاہر ہے یہاں پر کینیڈا میں بیٹھے ہم بھی دیکھتے ہیں، امریکہ والے بھی دیکھتے، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ اور اگر جلسے جلوسوں سے کسی نے امپریس ہو کے کسی پارٹی کو ووٹ دینا ہونا جی، تو جلسے جلوسوں والے بہت بہت بڑے اتنے الیکشن نہ ہارتے، مولانا فضل الرحمان اتنی کم سیٹیں نہ لیتے اگر جلسے جلوسوں ہی کی بات ہوتی تو۔ لیکن مجھے ایک چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی ہم نے پوری قوت توڑ دی، عمران خان کے جناب در و دیوار مسمار کر دیے گئے، پولیٹیکل در و دیوار کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف آپ ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ جو فزیکلی بھی موجود نہیں ہے، وہ ٹی وی سیٹ پہ اور دوسرے لیپ ٹاپس پہ، سیل فونز پر، پتہ نہیں کس نے دیکھنا تھا کسی نے نہیں دیکھنا تھا، لوگ بہت مصروف ہیں، ایسا بھی نہیں کہ لوگ ویلے بیٹھے ہیں جلسہ جلوس سننے کے لیے۔ تو آپ جان بوجھ کے اس کو آپ نے فیم دی۔ اب جب وہ دوبارہ اناؤنس کریں گے، جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی وہ ورچوئل ٹور دیکھے گا۔ اگر آپ ورچوئل ٹور نہیں دیں گے تو کوئی اور اس کا طریقہ نکال لیں گے، اپنے اپنے ملک میں نکال لیں گے، ورچوئل ٹور کر لیں گے۔ وہ کینیڈا والے کینیڈا میں کر لیں گے، امریکہ والے امریکہ میں کر لیں گے، یو کے والے یو کے میں کر لیں گے، پاکستان والے کیا کریں گے پھر وہاں پر؟ آپ نے تو انٹرنیشنل لیول پر ایک رائے عامہ متعین کرنی ہوتی ہے، اپنے اس طرح کے پاور شو سے، جلسوں سے، جلوسوں سے رائے عامہ کو متاثر کرنا ہوتا ہے، تو رائے عامہ ویسے متاثر ہو جائے گی۔ آپ نے کے پی کے میں، سندھ میں، پنجاب میں کسی جگہ پر بھی ان کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے۔ پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی اچھی ہے بری ہے لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، یہ لوگوں کا رائٹ ہے۔ آپ جان بوجھ کے اس میں پارٹی بن رہے ہیں، کل کو آپ 100% فیئر الیکشن بھی کروا دیں، میرے سمیت بہت سے لوگ اس الیکشن کے رزلٹ پہ تنقید کریں گے اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دھاندلی صرف پولنگ ڈے نہیں ہوتی، یہ بھی دھاندلی کی ایک قسم ہے، پری پول جسے کہتے ہیں، پری پول ریگنگ۔ تو آپ تو پری پول ریگنگ ابھی کر رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے پتہ نہیں کون کر رہے ہیں یا کون لوگ ہیں، بعد میں تو ذمہ داری اس طرح کی چیزوں کی لیتا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ اگر دینی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو ویسے چھوڑ دیں اور ان پہ بیان لگا دیں کہ جناب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتے۔ اگر الیکشن میں حصہ لینا ہے انہوں نے تو انہوں نے الیکشن کھیلنے کے، اب انہوں ہاکی کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور اس کی ہاکی نہیں ہے اس کے پاس، کرکٹ کھیلنے بھیج رہے ہیں اور بیٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ اس طرح نہیں، سیاسی کھیل ایسے نہیں ہوتے۔ اس طرح آپ ان پارٹیوں کو بھی گندا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش نہ ہو کہ ایسا ہو، لیکن آپ نے کر دیا۔ آپ نے یکدم اپنے آپ کو بھی گندا کیا، مسلم لیگ نون کو بھی کیا، پیپلز پارٹی کو بھی کیا، اور باقی بھی جو آپ قریبی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، کیونکہ ایک پارٹی کو اس کے اندر تین، آپ سیدھا کہیں جی، اگر کہ اس کی گیم کی زبان میں کرنے کو آپ واک اوور دینا چاہتے ہیں ایک پارٹی کو، وہ ایک ورڈ جس ٹیموں میں استعمال ہوتا ہے سکریچ، باقی سب ٹیمیں سکریچ کرتے جا رہے ہیں، آپ کسی کو واک اوور دینا آپ نے۔ تو اس طرح الیکشن میں واک اوورز نہیں ہوتے، الیکشن میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو اس کو پازیٹیولی رہنے دیجیے، اگر پاکستان میں جمہوریت کو کنٹینیوٹی مل رہی ہے تو اس کو پازیٹیو سینس میں چلنے دیجیے۔ چلیے جی، اب میں اگلی بات کرتا ہوں جی۔ تو خیر، وہ پی ٹی آئی کے ورچوئل پاور شو کی تو بات ختم ہوئی، اور اب دوسری بات کرتے ہیں جو آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے جی، کہ وہ عدلیہ کے جو ملازمین ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ کریں اور بیوروکریسی نہ کریں۔
پہلے تو یہ بتائیں کہ الیکشن کے اندر یا الیکشن مینول کے اندر یا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یا کسی بھی اس طرح کے ڈاکومنٹس کے اندر سرکاری کے اندر کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہولڈ کروائے گی وہ جوڈیشری کروائے گی؟ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ یہ تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ کو الیکشن پہ یقین نہیں ہے تو ہم عدلیہ کے لوگ بٹھا لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت عدلیہ کے ہی لوگ بیٹھے۔ اور یہ بھی ہوا تھا کہ جناب اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہم فوجی لوگ بٹھا لیتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر کہ وہ اپنی نگرانی میں کروا دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوج ہی کروائے۔ یہ الیکشن کروانا نہ ذمہ داری ہے اس کی بیوروکریسی کی اور نہ ذمہ داری ہے فوج کی اور نہ ہی عدلیہ کی، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی۔ جو الیکشن کمشنر ہیں جی ہمارے، یہ ہر ڈسٹرکٹ میں بنے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تک بنے ہوئے ہیں۔ ان کا سٹاف کس بات کی تنخواہ لیتا ہے؟ ان کے باقی لوگ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ دوسرا اگر نہیں بھی ہوتا تو الیکشن سیزن کے اندر بہت سے والنٹیئرز بھرتی کر لیے جاتے ہیں، بہت سے والنٹیئرز لے لیے جاتے ہیں۔ اور اگر الیکشن کمیشن نے یہ بھی نہیں کرنا تو یہ کسی سے اپنے دوسرے محکمے سے سروسز بارو کر سکتا ہے، جس طرح کے اسکول ٹیچرز کی یہ بارو کیا کرتے تھے۔ اس لیے الیکشن کو وہ بنانا، متنازع بنانا، الیکشن کو متنازع بنانا صرف اس بنیاد پر کہ یہاں پر جوڈیشری کے لوگ نہیں آ رہے۔ بھائی کس ملک میں جوڈیشری کرواتی ہے الیکشن؟ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، سب ملکوں میں دیکھ لیں، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہاں کینیڈا اور امریکہ کی تو مثال ہی نہ دیں، یہاں پر اسکولوں کے بچے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ ٹاپک بھی ختم ہوا۔ اب میں اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کا ایک موضوع بحث چاہیے کہ وہ کس موضوع پہ بحث کریں۔ خیر وہ ورچوئل جو ان کا پاور شو تھا اس پہ بھی بات ہو گئی، اس پہ بھی ہو گئی۔ اب سارے دانشور اس پہ بھی، ٹی وی شوز پہ بھی، دوسروں پہ بیٹھ کے کوئی کچھ اپنی رائے دے رہا ہے، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے کہ عاصم منیر کا امریکہ کا دورہ کیسا ہے، عاصم منیر امریکہ سے کیا لے کے آئے گا، کیا دے کے آئے گا۔ بھائی صاحب امریکہ کا دورہ اتنا انہوں نے اپنا چھپا کے رکھا، میں سمجھتا ہوں ان کے آنے کے بعد یا ان کے جانے سے پہلے جیسے پتہ نہیں تھا نا آپ کو، اس طرح ان کے آنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں پر ان دونوں کے درمیان کیا طے پا گیا ہے۔ اللہ کرے کچھ اچھا طے پایا ہو، لیکن ہماری اپنی اپنی قیاس آرائیاں ہیں یا ہماری ویل وشز ہیں کہ یہ ہوگا، وہ روس کو چھوڑ دے گا، وہ امریکہ کے ساتھ چلے گا، وہ امریکہ کو منہ کے سامنے جواب دے دے گا، وہ رشیا کے ساتھ چلا جائے گا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے ملک کی پالیسی کس طرف جا رہی ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک اور ہے جو آج کا موضوع بحث چلا ہوا ہے جی، لطیف کھوسہ نے جناب وہ جوائن کر لی ہے پی ٹی آئی۔ بڑے مشہور ہیں، لائر ہیں لاہور کے، گورنر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، سردار لطیف کھوسہ۔ ان کا پی ٹی آئی جوائن کر لینا کوئی خبر کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ کافی دیر سے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن ممبر نہیں تھے اس کے، تو ان کو ان کے نظریات سے محبت ہے، وہ ان کے نظریات کو لائک کرتے ہیں۔ لطیف کھوسہ کو حق ہے کہ وہ انہیں جوائن کرے۔ لیکن جب میری لاہور اس سلسلے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی لطیف کھوسہ صاحب نے جب دیکھا نا جی کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، علی گوہر کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ جو بھی ان کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بنائے ہوئے ہیں، پنجاب کا ان کو حمایت اظہر بنانا پڑ گیا، وہ بھی غائب ہے، تو کوئی کام نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، ساری سیٹیں فارغ پڑی ہیں۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے یہ اپرچونٹی اویل کرتے ہوئے کہ یہ پینلٹی اسٹروک مل رہا ہے، میں اس پہ گول کر دوں، تو تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیے وہ گول کر پاتے ہیں کہ نہیں، اپنا گول اچیو کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔